تقسیم ہو جائے گا پاکستان۔ اب مقدر یا تو نظام خلافت ہوگا یا پھر یہ انجام، سمجھ لیجیے، اس لیے کہ اس ملک کی وجہ جواز اور کوئی نہیں، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہم نے اب تک کیا ہے، ابھی بات بالکل صحیح کی ہے مجاہد الحسینی صاحب نے، دینی جماعتیں اکٹھی ہونی چاہیے، یہ فرسٹ پرائرٹی یہ ہو اور عوام بھی تیار ہو قربانی دینے کے لیے۔ اگر عذاب علیم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اللہ نے جو کامیابی کی ضمانت دی ہے جس راستے میں، وہ تو وہی ہے کہ اللہ کے اس دین کے غلبے کے لیے، نبی کے مشن کی تکمیل کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جان مال سب کچھ نچھاور کرو اللہ کی راہ میں، تیار ہوں، اکٹھے ہوں۔ اور میں اشارہ کر دوں، علماء بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں، کہ ابھی پچھلے دنوں جامعہ اشرفیہ میں دیوبندی علماء کا ایک بڑا اجلاس ہوا تھا۔ اس میں جو چیزیں جو ہے مشترک اعلامیہ کے طور پر آخر میں شائع کی گئی، اس کا اصل محرک کیا تھا وغیرہ اس کو چھوڑ دیجیے۔ اس ملک کے حالات کے حوالے سے ظاہر ہے بیٹھے ہیں سر جوڑ کر، یہ کہا گیا الحمدللہ، یہ بات جو بانی محترم پچھلے 30 سال سے 40 سال سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے عدم استحکام کا اصل سبب یہاں پر شریعت کا اور دین کا قائم نہ ہونا ہے، الحمدللہ کہ اس بات کو بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ یہی حقیقت ہے۔ آج جس حال کو ہم پہنچے ہوئے ہیں، امریکہ کے غلام ہے، IMF کی معاشی غلامی ہے، امریکہ کی فوجی اور عسکری غلامی ہے، ہر طرف سے جکڑے ہوئے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں خودکشی کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کو جو پہنچے ہوئے ہیں، اصل سبب یہاں پر شریعت کو قائم نہ کرنا۔ ایک دوسرے پر الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ یہ ایک طبقہ ہے وہ نہیں شریعت آنے دیتا، بس جو حکمران ہیں وہی سب سے بڑے دشمن ہیں، نہیں، پوری قوم کا جرم ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ حقیقت ماننی چاہیے، کما تکونون کذالک یؤمن علیکم، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ قوم تو پوری نیک اور صالح ہو اور بدترین ظالم اور جابر اور بے انصاف قسم کے جو ہیں وہ حکمران 60 سال تک بار بار اسی قوم کے اوپر آتے رہیں، جیسے خود ہوگے ویسے تم پر حکمران مسلط ہو جائیں گے، یہ اصول ہے۔ لہٰذا ایک بات تو مان لی گئی کہ ہاں اصل وجہ یہ ہے ہمارا قومی جرم کہ اب تک یہاں شریعت قائم نہیں کی، اس میں کسی کا زیادہ جرم ہے، حکمران طبقے کا بہت بڑا جرم ہے، دینی طبقات کا کتنا حصہ ہے یہ خود بیٹھ کر حساب لگائیں، اس کے لیے کتنی محنت کتنی سنجیدگی سے کام ہوا، اس کے لیے کتنی تحریکیں چلی، بحالی جمہوریت کے لیے تحریکیں چلائی گئیں، شریعت نفاذ کے لیے کوئی تحریک چلی اس ملک میں، اس کے بعد اور عوام کوئی بھی اس سے بری نہیں۔ ہاں جن لوگوں نے خلوص سے کوشش کی ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ اس کے ہاں کامیاب ہوں گے۔ اس اعتبار سے دوسری بات پر بھی اتفاق ہوا کہ اب دینی اور سیاسی جماعتوں کی اہم ترین اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہو، اور یہ وہ خواب ہے جس کے لیے بانی محترم وہ بھی کہا کرتے تھے کہ آئندہ جو احیاء اسلام کا کام ہونا ہے اور وہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب تو ہوگا، یہ بھی مقدر ہے۔ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل، ہونا ہے، قیامت سے قبل ہوگا، لیکن اس کا نقطہ آغاز کیا بنے گا، کہاں سے کام شروع ہوگا۔ ان کی پختہ رائے یہ تھی اس ملک میں جیسے یہ بنا ہے اسلام کے نام پر، پھر اس میں بڑی بڑی وہ اچیومنٹس ہوئی جن کا ذکر ہمارے اکابر کر چکے ہیں، جو اس ملک کو سعادتیں حاصل ہوئی ہیں، یہیں سے اسلام کے احیاء کا آغاز ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان مل کر یہ پہلے کوئی اسلامی ریاست بنے گی، یہیں سے فوجیں جائیں گی جو مہدی کی بھی مدد کریں گی علیہ الرحمہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گی دجال کے خلاف۔ یہ ہے جو خبریں ہیں روایات میں، تو مقدر تو ہے انشاءاللہ، ہم نہیں تو پھر افغانستان ہے انشاءاللہ، اور وہاں کے لوگوں سے ہمیں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ باقی ہم اس میں دیکھیں کہ پاکستان کا مقدر تو انشاءاللہ یہ ہے، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومت اس وقت کہاں کھڑی ہے، اس کے لیے ہمیں کیسی عوامی تحریک چلانی ہوگی، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، لیکن سب سے پہلے ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کی صف میں کھڑے ہیں،
اور کیا یہ اگر مقدر ہے اور ایسا ہونا ہے تو کیا اس میں ہمارا خون پسینہ بھی شامل ہوگا؟ اس کا کوئی کریڈٹ ہمیں بھی ملے گا، یا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جو اس رستے کی رکاوٹ بننے والی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت ایک بڑا طبقہ ہے جو شریعت کے رستے کی رکاوٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہے کہ جو اصل سوچنے کی بات ہے، اور اسی کے لیے تنظیم ایک پکار لگا رہی ہے، بہت عرصے سے ایک کوشش ہم کر رہے ہیں اپنی سی بساط کے مطابق۔ اور آپ کو معلوم ہے والد محترم رحمہ اللہ کی ساری زندگی اس کا اصل حاصل یہی تھا، درس قرآن کے ذریعے بھی انہوں نے قرآن کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو آمادہ عمل کرنا چاہا، دینی فرائض یاد کروائے، یہ دینی ذمہ داریاں ہیں، اللہ سے اور رسول سے وفاداری کے تقاضے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، قرآن کے پیغام کے ذریعے اس قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور پھر ایک راہ عمل دکھایا اور ایک جماعتی جد و جہد کا آغاز کیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس راستے میں صحیح رخ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ملک واقعی اسلام کا ایک گہوارہ بنے اور وہ نمونہ بن جائے کہ جس کو دیکھ کر پھر پوری دنیا جو ہے وہ اسلام کے قریب آ جائے۔ ہم سب کی دعا ہے، اور میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی بھی فرمائے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ ان کے مشورے بڑے قیمتی مشورے سامنے آئے ہیں کہ علماء کو اکٹھا کیا جائے اس ایشو پر۔ الحمدللہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو صحیح فیصلے بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور بڑے بڑے اس ملک کے حوالے سے روشن خوش آئین قسم کے فیصلے جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں۔ اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے قوم کی قیادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔